والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد امام بخاری کہتے ہیں ہمیں بیان کیا ابراہیم بن موسیٰ نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی عبد الوہاب نے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا خالد نے اکرمہ سے، وہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے، بے شک نبی علیہ السلام نے فرمایا بدر کے دن ھذا جبریل آخذ برأس فرسہ علیہ اداۃ الحرب، یہ جبریل ہے اپنے گھوڑے کے سر کو پکڑے ہوئے ہے اور اس کے اوپر جنگ کے آلات، جنگی ساز و سامان ہے۔ جنگ بدر یہ اتنی عظیم جنگ تھی اور اسلام کی پہلی اعلانیہ طور پر یہ جنگ تھی کہ اس میں جس طرح افضل البشر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کی، اسی طرح جبریل جو کہ سید الملائکہ ہے انہوں نے بھی اس جنگ کے اندر شرکت کی اور پورے جنگی ساز و سامان کے ساتھ لیس ہو کر آئے۔ نبی علیہ السلام نے کہا کہ یہ جبریل ہے اپنے گھوڑے کو پکڑے ہوئے ہیں، ان کا گھوڑا بھی ہمارے گھوڑے کی طرح نہیں بلکہ نہ دکھنے والا، نظر نہیں آتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک مخلوق بنائی ہے جو دکھائی دیتی ہے اور ایک مخلوق ہے جو دکھائی نہیں دیتی۔ جنات جس طرح ان کا وجود ہے اسی طرح ان کے چوپائے جانور، ان کی چیزیں ہیں مستقل جو ہمیں دکھائی نہیں دیتی۔ تو جبریل اپنے گھوڑے پر تھے اور ان پر جنگ کے مکمل آلات تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کہ جنگ کرنے کو اور اسباب اختیار کرنے کو پسند کرتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ویسے ہی کافروں کو مار دیتا، جبریل کو نہ اتارتا، نبی علیہ السلام کو بدر کے میدان میں نہ بھیجتا، احد کے میدان میں آپ پر تکلیفیں پریشانیاں نہ آتی، لیکن اللہ کا یہ طریقہ ہے، اس کی یہ سنت ہے، وہ آزماتا ہے اپنے بندوں کو۔ آزمائش کبھی لمبی ہوتی ہے کبھی چھوٹی، جس طرح آج کے دور میں ہمیں آزمایا جا رہا ہے کہ کافروں سے مسلمان کتنے کی غیرت کے ساتھ لڑتے ہیں، آخر ان کے اندر جذبہ ایمانی کتنا کا ہے۔ تو جبریل امین اس جنگ کے اندر خود شریک ہوئے اور جنگی آلات پہنے ہوئے تھے، اور اسی طرح ایک حدیث کے اندر یوں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام سے جبریل نے پوچھا کہ بدر کے اندر جو شرکت کر رہے ہیں آپ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ وہ مسلمانوں میں سے افضل ترین ہے، ایسا ملتا جلتا کلمہ کہا۔ تو جبریل کہنے لگے کہ فرشتوں میں بھی جو اس بدر کے میدان میں شہید حاضر ہوا تھا وہ افضل ترین شمار کیا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو افضل ترین تھے ان کو اس غزوے کے اندر شرکت کی اجازت دی۔ گویا کہ جہاد ایک ایسا باب ہے، ایک ایسا میدان ہے، لوگ اس سے ڈرتے تو ہیں کیونکہ اس میں زخم ہے، اس میں خوف ہے، اس میں جان جاتی ہے، اس میں ہر وقت انسان اپنی جان اپنی تلی پہ رکھ کے جاتا ہے، لیکن اللہ نے جو اس کا بدلہ رکھا ہے، یہ زندگی تو عارضی ہے، اصل تو زندگی مرنے کے بعد کی ہے۔ ان الدار الآخرۃ لہی الحیوان، وہی اصل زندگی ہے اور وہ شروع ہوتی ہی مرنے کے بعد ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان احادیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہماری زندگیوں میں ایسے مواقع اگر آئیں اللہ ہمیں حق پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حدیث نمبر 3995۔